یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا ہم جتنا زیادہ شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر جتنا زیادہ ادا کیا جائے اللہ اتنا ہی دیتا ہے۔ اس کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کیا جائے تو اللہ رب العالمین سزا بھی دیتا ہے، اور اس سزا میں سب سے پہلی سزا اس نعمت کا چھن جانا یا اس کا نہ ملنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اس سے متعلق یہی حکم دیا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو رمضان المبارک ہمارے لیے نعمت ہے، اللہ رب العالمین کا ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں، اور اس تیاری میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی روٹین کو رمضان کے مطابق کریں۔ شکر میں سب سے پہلی چیز کہ ہم رمضان کی تیاری کریں، اللہ رب العالمین کی اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی ترتیبات، اپنے اوقات، اپنے نظام کو اس کے مطابق بنائیں۔ یہ ایک کڑی دوسری سے جڑی ہوئی ہے، سلسلہ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک کے ساتھ دوسری چیز کا منسلک ہونا، جڑنا، اور اگر اس ترتیب سے ہم اس کو رکھیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کی نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ رمضان المبارک سے متعلق بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، اس کی تیاری کے لیے بھی، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے بھی۔ اس کے روزے ہیں، اس کی نمازیں ہیں، اس کے قیام ہے، عبادات دوسری جتنی بھی ہیں، ان کا ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کو بعض دفعہ ہم پا نہیں سکتے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اپنے 11 مہینے کی جو روٹین ہے، جو عادت ہے، ان کو بھی اس ماہ مبارک کے مطابق چلانا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہماری ٹریننگ رکھی، اور یہ ٹریننگ اس طرح کی ہے کہ جو اللہ کا دشمن اور اللہ کے ماننے والوں کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جکڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ ملتی ہے، بلکہ نام کے ساتھ ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کرتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ یعنی انسان کا جو دشمن ہے، مسلمان کا جو دشمن ہے، اس کے اسلام کی وجہ سے، اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اس کے تعلق کو رب کے ساتھ مضبوطی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جکڑ دیتا ہے، وہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر وہ جکڑ دیا جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو پھر بندہ عمل کرنے میں یا وہ کام کرنے میں جو اس کو کرنا چاہیے اس میں وہ پیچھے کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے اس ایک ماہ پر باقی کے 11 ماہ کو لے آنے میں کیوں پس پشت ہو جاتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آفر اتنی بڑی دی کہ اس کا میدان خالی ہے، صاف ہے، اس کے مد مقابل اب کوئی نہیں ہے، اس کو جیتنے کا پورا موقع دیا جا رہا ہے، اور اگر وہ پھر بھی نہ جیت سکے تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ اپنی کم عقلی، اپنی نادانی، یہی کہا جائے گا اس کو کہ وہ مقابلہ بھی جس کے ساتھ اس کا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، یا اللہ کی مخالفت میں ہے، شیطان کو راضی کرتا ہے، ابلیس کو راضی کرتا ہے۔ یہ مقابلہ اب نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے دشمن کو باندھا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، اور گناہوں کے کرنے کی سزا جو ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بند کر رکھا۔ اب جب یہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان انسان ہم پیچھے کیوں رہتے ہیں؟ ہم اس مہینے سے جو فائدہ اٹھانا چاہیں وہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ ایک سوال۔ رمضان المبارک کی تیاری میں اگر ہم کچھ چیزوں کو تقسیم کر لیں تو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہم ایک معاشرے کا حصہ ہے، آپس میں جڑ کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، گھر میں فیملی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے رمضان کو کیسے بہترین بنا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ہم مرد بیٹھے ہیں، ہم اپنے رمضان کی تیاری کر سکتے ہیں مردوں کے اعتبار سے۔ ہمارے گھروں میں خواتین ہیں، خواتین رمضان کی تیاری کر سکتی ہیں، ہم کروا سکتے ہیں خواتین کے اعتبار سے۔ ہمارے ساتھ رہنے والی تیسری تقسیم ہے بچوں کی۔ بچوں کا رمضان کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے مردوں کا رمضان ہے
معاش کا سب سے بڑے کام ان کے پاس ہے، ذمہ داری ان کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین بندے کو رزق عطا کرتا ہے، اس کا ایمان اس بات پر بڑھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس مہینے کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے، میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا معاش اس کو دے گا ہی دے گا۔ وہ اپنی روٹین کو اس طریقے سے بنانے کی کوشش کرے گا کہ میں ان دنوں سے اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھاؤں، اپنے کام کو، اپنے معاشی مسائل کو اس طریقے سے ڈالنے کی کوشش کروں کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت کا بچے، تو جو معاش کے اندر اس کو کرنے کے کام ہے وہ بھی اس کی عبادت میں شمار ہو۔ اللہ رب العالمین وہ بھی اس کو اس کی عبادت کے اندر شامل کر دے گا۔ کب؟ جب وہ اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو، اپنے کام کو اس طریقے پر چلانے کی کوشش کرے گا کہ اس کو حکم الہی جو اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری اس کے ساتھ رکھی ہے، خاندان بحیثیت گھر کا سرپرست بڑا مرد ہونے کے ناطے جو اس کی یہاں ذمہ داری ہے، ان دونوں کو ساتھ لے کر وہ چلے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے دروازے کھول دے گا۔ اور اس کا طریقہ کار، اس کی سر انجام دہی کا ایک آسان سا اصول کہ وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، ایک چیز اس کو اس کے اندر شامل کر دینی چاہیے کہ میرا کام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس کے نبی کی سنت کے مطابق ہے، اس کے لیے وہ عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وہ عبادت رکھی۔ وہ رزق حلال کے لیے سفر کرتا ہے، باہر نکلتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس کے اندر وہ جھوٹ کی آمیزش نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا، جو اصول اور قاعدے شریعت نے بتائے ہیں وہ ان کے دائرے میں رہتے ہوئے بات سیدھی سچی کھری کرتے ہوئے تجارت کرتا ہے، وہ اس کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو اتنی زیادہ ہمیں سہولیات دی ہیں عبادت کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے سرپرست جو بنایا ہے، مرد کو سربراہ جو بنایا ہے، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ تحریم میں یہ کہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ اہل و عیال کس کے ہوتے ہیں؟ مرد کے۔ وہ سرپرست ہے، بڑا ہے، کسی بھی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، والد کی شکل میں ہو، شوہر کی شکل میں ہو، دادا نانا کی شکل میں ہو، جتنا بھی اس کا بڑا مقام ہو اس کے متحد ہے سر۔ اور گھر کا سرپرست، سربراہ، جب بھی ہمارا معاشرے کا بھی یہی تقسیم بھی یہی ہے، اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جب بھی ہم سوال کریں گے یا پوچھیں گے یہی ہوگا، اس گھر کا بڑا کون ہے، سرپرست کون ہے، یقیناً ایک مرد کا نام ہوگا۔ وہ اس کی رشتہ داری کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس کا مقام مرتبہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن سرپرستی بڑا پر وہ ایک مرد کے ذمہ ہی ہے، مرد کے پاس ہی۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری میں رکھا، الرجال قوامون علی النساء۔ معیشت کے مسائل سارے کے سارے اس کو حل کرنے، اور اگر یہ اپنے معیشت کے مسائل کو اس دائرے میں رکھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کو بھی اسی دائرے میں لے کر آئے گا۔ اس نے اپنے رمضان کی اصلاح کر لی، اپنے ٹائم کا بھرپور فائدہ اگر اس نے اٹھا لیا، وقت کو بہترین استعمال کر لیا، نیچے کی جو دو تقسیمیں ہیں ان سے بھی وہ بہترین استعمال کروا لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بطور سرپرست اور سربراہ ہونے کے ناطے رمضان کیسا تھا اس پر تھوڑی سی روشنی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عشرے کے حوالے سے بھی کہتی ہیں اور رمضان کے حوالے سے بھی کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کمر بستہ ہو جایا کرتے، کمر کس لیا کرتے، دوسرے معنوں میں ہم اس کو یہ کہتے ہیں تاکہ انسان کی جب تھکاوٹ ہو تو اس کی کمر نہ جھکے، اس کو تگڑا کر لیا کرتے۔ اور اس کے ضمن میں کمر، جس کو ہم کمر کہتے ہیں، پشت، وہ بھی، اور باقی کی جتنی چیزیں وہ ساری شامل۔ گھر کا سرپرست ہے، اس کی پشت میں اس کا اہل و عیال، اس کی کمر، ان کو بھی کستا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی کستا ہے۔ اس کے اوپر معاشی مسائل ہیں، وہ ان کے لیے بھی کمر بستہ ہوتا ہے، اور ان معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے ان مسائل کو بھی اسی طرح کرتا ہے۔
جتنی بھی چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہیں، جڑی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری اسی ترتیب میں لے کر آتا ہے جو اس کے معنی میں لے کر اس کو آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں فراغت زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے، فراغت دیگر کاموں سے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے اندر غزوات بھی لڑی، رمضان کے اندر، بلکہ پہلی جو غزوہ ہے غزوہ بدر، وہ رمضان میں 17 رمضان المبارک اس کی تاریخ ہے۔ گرمی کا موسم ہے اور مدینے کی گرمی بڑی مشہور ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے ذمے یہ کام بھی دیا تھا، سخت ترین کام ہے، مشقت والا جہاد کا جو کام ہے، انسان اپنی جان کو لے کر نکلتا ہے، اور اگر روزے کے ساتھ ہو، رمضان کے مہینے میں ہو، تو اور بھاری ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کروایا ہے، یہ تربیت ہمارے سامنے ہے، آپ کی سیرت ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کرتی، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل و عیال سے اور بچوں سے بھی اسی طرح کام کروایا، اسی طرح عبادات کروائی۔ آپ کے اصحاب کی تربیت اسی چیز پر تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی، ان کا درس حدیث ختم ہو جاتا، بند کر دیتے۔ مدینے کے اندر ان کا حلقہ بہت بڑا ہوتا تھا، پورا سال جو چلتا تھا، دنیا بھر کے مسافر طلبہ وہاں ان سے حدیث لیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنا درس حدیث بند کرتے تھے۔ یہ ہمارے پاس موطا امام مالک، شاید آپ نے کتاب کا نام سنا ہو، حدیث کی کتاب ہے، یہ صحیح بخاری سے بھی پہلے کی کتاب ہے، حدیث کے اندر مجموعے کے طور پر سب سے پہلی کتاب ہے موطا امام مالک۔ امام مالک یہ وہ امام مالک ہے، امام دار الہجرہ، جن کی تصنیف اور تالیف آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ پورا سال چلنے والا ان کا درس حدیث، تعداد کا تو مجھے علم نہیں، نہ میں نے پڑھی ہے کہ کتنی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، ان کے شاگرد ہوتے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد، بڑا مجموعہ ہوا کرتا تھا۔ مدینہ میں امام مالک رحمہ اللہ فتوے کا کام کیا کرتے تھے، فتاوی نویسی جس کو ہم کہتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی اور رہبری۔ رمضان میں وہ کام بند ہو جاتا تھا، اس وجہ سے رمضان المبارک کے اوقات کو بھرپور بنانے کے۔ اب اگر ایک طرف دیکھا جائے تو حدیث کا علم بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اس پر عمل کرنا، سارے کے سارے عبادت ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے لوگوں کے شرعی مسائل، دینی مسائل، ان کو حل کرنا، وہ بھی دین کا حصہ ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن وہ ان عبادات کو باقی پورا سال کرتے، رمضان میں اس لیے روک دیتے کہ رمضان خاص تعلق باللہ کا مہینہ ہے، ٹریننگ ہے، اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو زیادہ کام کیا کرتے تھے وہ کرتے، اور ان میں سب سے پہلا کام فمن شہد منکم الشہر فلیصم، روزہ رکھنے کا۔ دوسرا اس کے اندر بڑا کام شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کا نزول کیا ہے، اور ہم بخوبی جانتے ہیں، میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ اللہ رب العالمین نے جو یک مشت اس کا نزول کیا وہ رمضان المبارک لیلۃ القدر کی رات میں ہے، اس کے بعد پھر بتدریج ہے ہمارے پاس جو آیا، اس کی حکمتیں الگ ہے، منجمن یعنی منقسمن، تقسیم در تقسیم ہو کر جب وہ آیا، ضرورت کے تحت وہ دوسری تقسیم، پہلی تقسیم اللہ نے ایک مشت ایک ہی دفعہ روزہ رکھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے، ان 2 وجوہات کی بنا پر وہ اپنی اس عبادت کو روک دیا کرتے، ترک کر دیا کرتے، لوگوں سے میل جول ختم کر دیا کرتے۔ اور یہ صرف ایک امام مالک رحمہ اللہ کی بات ہے، اس کے علاوہ اقوال بہت سارے ہیں۔ اور تیسرا کام نمازوں کی اصلاح، نمازوں کی پابندی، مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا، نماز کا زیادہ سے زیادہ انتظام کرنا۔ اور جب بندہ اس عبادت کو سر انجام دیتا ہے، اگرچہ میں نے اس کو تیسرا درجہ دیا رمضان کے اعتبار سے، اس کی ترتیب کے حوالے سے، حالانکہ نماز پہلا ہے، روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت، پھر نماز، اس کو میں نے اس لیے تیسرا رکھا ہے، اگر یہ بندہ کرے تو باقی 2 ہو جاتے ہیں، آٹومیٹک ہوتے ہیں۔ اگر وہ مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ رہتا ہے، اپنے معاملات کو اس طرح تقسیم کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ وقت جو میسر ہے وہ مسجد میں ہے،
تو بہت ساری بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ جہاں بہت ساری اعمال کرنے کی اس کو اعمال کرنے کا اس کو جہاں موقع میسر آتا ہے، وہاں بہت ساری ایسی برائیوں سے بھی اس کو اپنے آپ کو دور رکھنے کا موقع میسر آ جاتا ہے جو عام روٹین میں وہ رکھ نہیں پاتا۔ یہ اس کا تربیتی پہلو ہے۔ مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزارے گا، ایک نماز سے دوسری نماز کا وہ زیادہ سے زیادہ انتظار کرے گا۔ اس انتظار کو بھرپور بنانے کے لیے روزے سے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرے گا۔ یہ رمضان المبارک کی ترتیب ہمیں محدثین سے بھی ملتی ہے، ائمہ سے بھی ملتی ہے، صحابہ سے تو ہے ہی۔ اور نماز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک شخصیت کا میں ذکر کرتا ہوں، تابعی ہے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ۔ تابعی ہے، تفسیر میں ان کا بڑا مقام ہے، نام ہے، قرآن مجید کی تفسیر میں ان کا نام ہے۔ ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ 30 سال تک ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ اذان ہو رہی ہو اور وہ مسجد میں نہ ہو۔ یہ صحابی نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں۔ ربیعہ بن یزید ہے رحمہ اللہ، یہ ان کے بعد کے ہیں۔ ان کے بارے میں ہے کہ 30 سال سے ایسا کوئی موقع نہیں ہے کہ فجر کی اذان ہو اور وہ مسجد میں نہ ہو۔ یہ نماز کی انتظار الصلاۃ، اور انتظار الصلاۃ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں حکم بھی ہے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو کہا کہ میں تمہیں وہ کام نہ بتلاؤں جس کام کی وجہ سے تمہارے درجات بڑھیں اور تمہاری خطائیں، غلطیاں، گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیں۔ یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، دونوں چیزیں ساتھ۔ ایسا نہیں کہ گناہ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ مٹا دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اور صحابہ تو اس چیز کے مشتاق ہوا کرتے تھے، فوری طور پر قالوا بلا یا رسول اللہ، لازمی یقیناً بتلائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 چیزیں بتلائی تھیں، ان میں سے ایک تھی انتظار الصلاۃ، نماز کا انتظار کرنا۔ یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا تو آ جانا نماز پڑھنے، بلکہ اگلی نماز کا انتظار کرنا کہ ایک پڑھ لی اب دوسری کا میں انتظار کروں۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے ثمرات ہیں۔ بندہ جب اس کیفیت کے اندر، انتظار الصلاۃ کے اندر جب بیٹھا ہوگا تو گناہ نہیں کر رہا ہوگا، وہ نیکی کر رہا ہوگا۔ جب وہ نیکی کر رہا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کے درجات بلند کرے گا، اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رمضان المبارک میں ہم اپنی بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ خواتین کے رمضان کی بات کی جائے تو عام طور پر رمضان کے اندر یہ ذہن ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے کہ سحری اور افطاری بھرپور۔ خاتون خانہ کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ بہترین سحری تیار ہو اور بہترین افطاری تیار ہو۔ نیند کے چند گھنٹے نکال کے باقی سارے گھنٹے اس کے اس میں گزر جاتے ہیں۔ روزے کا مقصد بھرپور افطاری اور بھرپور سحری نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، بالکل ہے۔ آپ علیہ السلام کی سحری تو کھجور ہوتی تھی، زیادہ دودھ ہوتا تھا، اور یقیناً آج بھی بہترین سحری یہی ہے۔ کوئی لمبے چوڑے پکوان نہ ہوا کرتے تھے۔ ہمارے گھروں کے اندر سب سے بڑا نقصان دینے والا جو کام ہے وہ خواتین کے حوالے سے وہ سحری افطاری کا کام ہے۔ سادہ سی افطاری ہو، سادہ سی سحری ہو، کتنا وقت بچتا ہے۔ اور یہ صرف خواتین کا وقت نہیں بچاتا، یہ مردوں کا وقت بھی بچاتا ہے۔ بازار نہیں جانا پڑے گا بار بار۔ عام دنوں کے اندر جو راشن 15 دن چلتا تھا، رمضان کے اندر وہ مہینہ چل سکتا ہے۔ عام دنوں میں 3 وقت کھانا کھانا ہوتا ہے، رمضان میں 2 وقت، ایک وقت آٹومیٹکلی ختم ہو گیا۔ لیکن اگر ہم ان 2 وقتوں کو، 2 وقت کے کھانے کو 4 وقت کا بنا لیں، پھر بڑھ جائے گا۔ سب سے بڑا وقت کو کھانے والا جو کام ہے وہ کھانا پکانے کا۔ اس کو سادگی کی طرف لے کر آئیں
اور یہ گھر کا سرپرست لائے گا تو پھر ہی وہ آئے گا۔ اور اسی طرح دوسرا بڑا جو کام ہے، گھر کے اندر ہے، کام کوئی نہیں ہے، روزہ بھی ہے، 10 بجے کے بعد 9 بجے کے بعد کچھ بھی نہیں کھانا پکانا، چھوٹے بچے بھی نہیں ہیں، یا اگر ہیں ان کو دودھ دے دیا، ایک دفعہ کھانا دے دیا، ٹھیک ہے، باقی کا وقت گپ شپ میں، ٹیلی ویژن میں، یہ مصیبت موبائل میں۔ ضرورت ہے، ذرائع ابلاغ ہے آج کی، لیکن اس کے پازیٹیو جہاں پہلو ہیں وہاں نیگیٹو زیادہ ہے، ڈبل ہے بلکہ، اور اس کا شکار ہر کوئی ہے۔ وقت کا ضیاع کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ موبائل، اس کے اندر ہمارا وقت برباد ہو۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے کام کوئی نہیں ہے، یہ 4 چیزیں وقت کو بالکل کھا جائیں، اور انسان کو احساس نہیں ہوتا، محسوس نہیں اس کو ہوتا کہ میرے وقت کے ساتھ ہوا کیا ہے، مجھے کرنا کیا تھا اور میں کر کے گزرا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہمارا دیا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ٹریننگ سینٹر میں لے کر آنا ہے۔ یہ ٹریننگ سینٹر ہے۔ رمضان کا روزہ، قرآن کی تلاوت، نمازوں میں اضافے سے مراد یہ نہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں 6 کرنے، یہ ظہر کی 4 ہیں 5 فرض کرنے، 4 رکھتے ہیں 5 پڑھنے، یہ نہیں۔ فرض نماز اپنی جگہ ہے، سنتوں کا زیادہ اہتمام، نوافل کا زیادہ اہتمام۔ رمضان میں تراویح کا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ تراویح افضل جو ہے وہ تو انفرادی، نبی علیہ السلام نے پورا سال پڑھی، قیام اللیل آپ علیہ السلام نے پورا سال کیا۔ اجتماعی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ماحول بن جائے، شوق آ جائے، رغبت آ جائے۔ اور ہم اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ہماری مساجد میں عام طور پر ابھی ہوگا، دیکھیں گے، مسجد میں آتے بھی ہیں قرآن سننے نہیں۔ آج کل کا تو نوجوان بھی 15 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا، بہت زیادہ لگتا ہے، گپ شپ کریں گے۔ مسجد کے حال کے اندر بھی بیٹھنے سے ہم اجتناب نہیں کرتے، اس نکر میں ادھر ادھر، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو منع کریں گے تو گستاخی بھی ہو جائے گی، کوئی کہتا بھی نہیں ہے، اخلاقی اعتبار سے سمجھاتا بھی نہیں، چلو بھول گئے، نوجوان ہے، جذبات میں بیٹھ کے گپ شپ کرنے لگے، کوئی آگے کہتا بھی نہیں، وہ کہتا ہے یہ لگے رہے، میں اپنا کام کروں۔ ہاں کسی کو ذرا جلالی غصہ آ جائے گا تو پھر ماحول خراب کر دے گا، ورنہ سمجھانے کی نیت سے نہیں کہتے، اصلاح کی نیت سے نہیں کہتے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں، وہ کام ہیں جو ہماری عبادت کو بھی خراب کرتی ہیں اور دوسرے کی عبادت کو بھی خراب کرتی ہیں۔ اور اسی طرح تھوڑا سا آگے چلے تو اعتکاف کا مسئلہ بھی ہے۔ ہم رمضان المبارک کو شاید انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے پھر یہ سارے ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، اور رمضان جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا، ہم جیسے پہلے تھے ویسے تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقاصد رمضان کے نہیں رکھے۔ ہمارا رمضان اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا رمضان المبارک عبادات سے بھرپور ہونا چاہیے، حقوق اللہ کی مکمل ادائیگی ہونی چاہیے، حقوق العباد کی پاسداری ہونی چاہیے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے مکمل وقت دینا چاہیے۔ ہم عجمی ہیں، قرآن کی عربی نہیں سمجھتے، اس کے ترجمے کا اہتمام کرنا چاہیے، انفرادی طور پر، انفرادی کوشش کے طور پر ہمیں کرنا چاہیے۔ قیام اللیل میں بھی حصہ دار بنے، اس میں قرآن کو سنیں، اور تھوڑی سی جسارت کر کے ہم قاری صاحب سے اگر یہ بھی سوال کر لیں کہ آپ کل کتنا پڑھیں گے، تو ہم اس کی تیاری سارا دن کر سکتے ہیں۔ 1 پارہ ہی زیادہ تر ہوتا ہے، 1.25 پارہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اس کو اگر ہم ترجمے کے ساتھ دن میں 2 مرتبہ بھی دیکھیں تو شام کو جب عشاء کے بعد جب قاری صاحب کے پیچھے سنیں گے تو میرا خیال ہے زیادہ نہیں تو 10% سمجھ آئے گی۔ اور اگر اسی مقصد کے ساتھ ہی ہم قیام اللیل کریں تو 3-4 رمضان کے بعد قرآن کا 50% ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے گا۔ صرف رمضان کی بات کر رہا ہوں، باقی 11 مہینوں کی نہیں، صرف رمضان۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار مواقع دیے ہیں، بے شمار مواقع دیے ہیں اپنی عبادات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے۔
اور ہم اس بات پہ بخوبی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہی ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہی دینا ہے۔ بلکہ حدیث یاد آ گئی سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی خواب دیکھا ہے میں نے۔ کیا دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کے پاس 2 لوگ آئے تھے دیہات سے، دونوں نے اسلام قبول کیا، دونوں مسلمان ہوئے، دونوں چلے۔ ایک بڑا اشتیاق رکھتا تھا، بڑا محنتی تھا، عبادت گزار تھا، وہ اللہ کے راستے میں نکلا، جہاد کیا، شہید ہو گیا، اور دوسرا اس کے 1 سال بعد فوت ہوا۔ لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازوں میں دروازے کھلتے ہیں، ایک بلانے والا آتا ہے، اور جو بعد میں تبھی فوت ہو رہا ہے اس کو اندر پہلے بلاتے ہیں۔ جو محنتی تھا، جس نے جان دی، جان کا نذرانہ پیش کیا، قربان ہوا، اس کو بعد میں بلایا، اور مجھے کہا تیرا ابھی وقت نہیں ہے، تو جا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ طلحہ تمہیں کون سی چیز نے تعجب میں ڈالا ہے؟ تم نے اگر یہ دیکھا ہے تو ایسی کون سی چیز ہے جس سے تم تعجب اور حیرانگی کا اظہار کر رہے ہو؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، وہ محنتی تھا، جہاد سب سے بڑا عظیم کام ہے، جہاد کرتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ پہلے چلا گیا دنیا سے، اور وہ بعد میں گیا ہے، تو اس کو جنت میں پہلے بلا لیا، اس کو جنت میں بعد میں بلایا گیا، گئے تو دونوں جنت میں۔ اور صحابی کی یہاں پر تڑپ بھی دیکھے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنت میں تو جانا ہے لیکن پہلے جاؤ، جو تھوڑا وقت باہر رہنا وہ نہ ہو، پہلے چلا جائے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی ایک نکلتا ہے، اخذ کیا جا سکتا ہے، استنباط ہوتا ہے کہ جنت میں تو جانا ہی جانا ہے، لیکن جو پہلے بازی لے جائے گا وہ جیت جائے گا۔ جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو جنت میں جمع کرنا ہے، لیکن دوڑ یہ ہونی چاہیے کہ پہلے کون جائے گا، میں نے پہلے جانا ہے، میں نے پہلے جانا ہے۔ اور اس جنت کے جانے میں حسد میں بھی کوئی معنی نہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں بھی کوئی معنی نہیں ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسد منع کیا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام کہتے ہیں تمہیں کس چیز نے تعجب میں اور حیرانگی میں ڈالا؟ اللہ کے نبی یہ حیرانگی اور تعجب کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بات میں تھا کیا اس نے عمل نہیں کیا؟ اس کی زندگی میں رمضان نہیں آیا؟ اللہ کے نبی آیا، رمضان کی وجہ سے وہ سبقت لے گیا، رمضان کی عبادات اس نے کی ہیں، کما حقہ کی ہیں، اللہ رب العالمین نے شہید پر اس کو زیادہ مرتبہ دیا۔ اگر اس کی زندگی کے اندر 5 رمضان ہے تو اس کی زندگی میں 6 رمضان، کسی کی زندگی میں اگر 10 رمضان ہے تو کسی کے 11 ہے تو وہ 11 والا سبقت لے جانے والا۔ شرط کیا ہے؟ اگر اس نے رمضان کو رمضان کی طرح گزارا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ مشہور و معروف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ 2 چیزیں ڈیمانڈ ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سب کا گناہ تو معاف ہونے ہی ہونے، اللہ رب العالمین درجات کی بلندی بھی کرتا ہے۔ ایمان ہو اور احتساب ہو، ایمان تو ہے، مسلمان ہیں ہم، نام بھی مسلمان ہے، گھرانہ بھی مسلمان ہے، معاشرہ بھی مسلمان ہے، گھر والے بھی مسلمان ہیں، بچے بھی مسلمان، پھر ایمانوں کا کیوں اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ ایمان اور احتساب جب دونوں لازم آئیں گے ساتھ تو انسان اپنے گناہوں کو چیک کرتا ہے، اس کا جائزہ لیتا ہے، ان کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ سورۃ الانفال میں اللہ رب العالمین لوگوں کو ذکر کیا نا، جن کے پاس اللہ کی ذکر ہوتا ہے تو ذکر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل کھلتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور اللہ پر توکل بھی ان کا بڑھتا ہے۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، ان کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان موجود ہے، اسلام پر ہے، لیکن اس پر مضبوط ہو جاتے ہیں، اس پر عمل کرنے میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور ایمان کی اگر بات کی جائے تو ایک بندہ صرف نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ رات کی نماز بھی پڑھتا ہے، دونوں کا ایمان برابر نہیں ہے۔ ایک صرف فرض نماز پڑھتا ہے، ایک رات کو اٹھ کر آخری پہر اللہ کے سامنے کھڑے کو 2 رکعت اگر پڑھتا ہے تو دونوں برابر نہیں ہے، ایکول نہیں ہے، دونوں کے ایمان میں فرق ہے۔ اور احتساب کی بات کی جائے، ایک صرف
اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے، اور دوسرا گناہوں پر سرزنش بھی اپنی کرتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں۔ ایک صرف یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے ہو نہ جائے، اور یہ کوئی اگر ہو گیا اگر کوئی چھوٹا موٹا بھی، اس پر بھی گرفت کرنی ہے، اپنے آپ کو پکڑنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا ہے، یہ دونوں برابر نہیں۔ اور احتساب کا یہی لیول ایمان کو بڑھاتا ہے، یہی ڈیمانڈ ہے۔ اسی کے تحت جس نے رمضان گزارا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوتا ہے۔ رمضان المبارک مردوں کا ہو، عورتوں کا ہو یا بچوں کا، اس کا ذمہ دار گھر کا سرپرست ہے۔ اگر وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے، اس کو بہترین کرتا ہے، تو باقی بھی نیچے والے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنی کمر پشت کو کستا ہے تو اس کی باقی کے پیچھے جو نسل ہے، پیچھے جو پشت ہے جن کا وہ ذمہ دار ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اگر وہ کر لیتا ہے، بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے اس طرح کے ہمارے جاننے والے ہوں گے جو پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دوبارہ یہ موقع دیا ہے، اللہ دے رہا ہے، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے رمضان کو مثالی بنانا چاہیے۔ میں نے چند چیزیں، بہت محدود چیزیں ذکر کی ہیں، اور یہ عام ہے۔ اس کے اندر ہر ایک کی مصروفیت کے تحت، ہر ایک کی ذمہ داری کے تحت وہ چیزیں ہیں جن پر وہ تھوڑا سا بیٹھ کر سوچے، اگر ان کو نوٹ کرے، لکھ لے، تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو وہ تبدیل کر سکتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جن کو چھوڑ سکتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو وہ اپنا کر اپنے رمضان کو بہترین بنا سکتا ہے۔ تو اپنے رمضان کو بھی بہترین بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، اوقات، نظام الاوقات جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بنائیں، اس کے اندر لے کر آئیں، گھر والوں کو لائیں، دوست احباب کو بتائیں، ان کو سکھائیں، اور رمضان المبارک میں جو ضائع ہونے والی وقت کی خاص طور پہ نقدری ہے اس کو بچائیں، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی۔ اور اسی طرح اعمال وہ کریں جن میں وقت بچے، اجر زیادہ ہو، وقت بچاتے ہوئے اجر زیادہ ہو، وہ والے عمل کرنے چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے ذکر اذکار، بلکہ رمضان المبارک ذکر بہت بڑا کام ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ذکر کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین ذکر کی برکت سے بھی انسان کو بہت ساری چیزیں دیتا ہے، تو ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کو بھی اپنے اوقات کے اندر رکھیں، اپنے معاملات کے اندر رکھیں، امور کے اندر رکھیں، دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اور ایک آخری چیز کہ کام عبادت والا ہو یا کوئی دوسرا، یعنی کہ معاملات والا ہو، شریعت کی نظر میں رہتے ہوئے کریں، کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ کتاب و سنت سے باہر نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔